سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ انما المؤمنون، بلا شبہ ایمان والے لوگ وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب اگر ایمان والا ان صفات پر اپنے ایمان کو پرکھے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا ایمان والا ہوں۔ یہ 5 صفات ہیں، اگر کسی کے اندر 5 صفات مکمل ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، وہ 100% مومن ہے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ اگر 5 نہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہے، 1 ہے، تو جو صفت نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر 5 صفات ہیں لیکن کمزور درجے کی ہیں، یا کچھ صفات ہیں کچھ کمزور ہیں کچھ نہیں ہیں، تو اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ میرے محترم دوستو، یہ 5 صفات ایسی عظیم صفات ہیں ایمان والے کی کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا
کہ حضرت آپ ایمان والے ہیں، آپ مومن ہیں؟ تو فرمایا بھائی اگر تو تمہارے سوال کا مقصد یہ کہ میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں، تو اس اعتبار سے تو میں مومن ہوں، میں ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اگر تمہارے سوال کا مقصد یہ کہ یہ صفات والا مومن یہ میرے اندر ہے یا نہیں، تو بھائی یہ میں ان صفات پہ اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ سکتا ہوں کہ میں کتنا کو مومن ہوں۔ اب میں اور آپ بھی ان صفات کو سنیں اور اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ پہلی صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہاں وجل کا لفظ استعمال ہوا ہے، خوف کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ خوف کسی موذی چیز کا بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی درندہ ہے یا کوئی موذی انسان ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، ظالم ہے، ڈر اور خوف تو اس کا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر کا مطلب ایسا ڈر نہیں ہے کہ جیسے کسی خوفناک چیز کا ڈر ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بلند شان، اللہ کے احسانات، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان اس بات سے ڈرے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے ایک سعادت مند بچے کے دل میں ماں باپ کا خوف ہوتا ہے ان کی عظمت اور محبت کی وجہ سے، ایک نیک شاگرد کے دل میں استاد کا ڈر ہوتا ہے، استاد کی عظمت، محبت اور استاد کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے۔ تو اللہ کے ڈر کا مطلب ایسا نہیں کہ کوئی موذی ہے نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ تو ماں سے زیادہ شفیق اور محبت کرنے والا اور مہربان ہے، تو اس کے ڈر کا مطلب اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، یا اللہ رب العالمین کے جلال اور عظمت اور ہیبت اس کا ایک دل پہ اثر ہے۔ فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے جلال سے ان کے دل اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارا حال یہی ہے؟ اور اگر ہے تو پھر تو اللہ کا بہت شکر، اگر نہیں ہے یا کم ہے تو اس کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو، بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ کبھی وہ گناہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو گناہ کی طرف جاتے ہوئے اچانک اللہ کا دھیان آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ کا دھیان آتے ہی حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے اس گناہ کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ تو یہ جو گناہ سے بچ گیا اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دھیان کی وجہ سے، یہ انسان مومن ہے جس کا دل وجلت قلوبہم، اللہ کا دھیان آتے ہی کانپ گیا۔ اللہ ہم سب کو یہ صفت نصیب فرمائے۔ دوسری صفت فرمائے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو ایسی تازگی ملتی ہے کہ گویا ایمان بڑھ گیا۔ ایمان خود اپنی ذات کے اعتبار سے تو نہیں بڑھتا، لیکن ایمان کے اثرات، ایمان کے انوارات، ایمان کی بشاشت، ایمان کی تازگی، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب قرآن پاک کو سنا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، دلوں کے اندر ایمان کی روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا۔
تو اگر قرآن پاک کی آیات سن کر ہمارے دلوں کا ایمان اور تازہ ہوتا ہے تو ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ ہم مومنانہ صفات رکھنے والے لوگوں میں سے۔ اور اگر قرآن کی آیات سن کر بھی دل پہ کوئی اثر نہیں، کوئی تازگی نہیں، کوئی جلا نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی انوارات میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیوں اتنا کمزور ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی تازگی نصیب فرمائے۔ تیسری صفت فرمائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر معاملے میں، ہر کام میں توکل، بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں تو صرف کس پر؟ اپنے پروردگار اللہ پہ۔ بھروسہ کس چیز کا نام ہے؟ اعتماد کس چیز کا نام ہے؟ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ بازار جا رہا ہو اور آپ اس سے پوچھیں بیٹا کہاں جا رہے ہو، وہ کہے کہ میں کھلونا لینے جا رہا ہوں، اور پھر اس سے کہیں کہ تیرے پاس پیسے ہیں کھلونے کے، تو وہ کیا کہے گا کہ میرے ابا جان جو میرے ساتھ ہیں، میرے ابا جان جو میرے ساتھ ہیں۔ یہ توکل ہے، یہ اعتماد ہے کہ اس بچے کو اپنے والد پہ، اس کے مال پہ اتنا بھروسہ ہے کہ مجھے پاس پیسہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ابا جی میرے ساتھ ہیں۔ تو جب یہی ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل ہر معاملے میں بن جائے کہ میرا اللہ جو میرے ساتھ ہے، تو میرے عزیز دوستو یہ ہے حقیقی توکل۔ آج ہمارا بھروسہ، توکل، اعتماد پیسے پر تو ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد نہیں۔ میرے محترم دوستو، اس صفت کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تینوں صفات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے دھیان سے دلوں کا کانپ جانا، اللہ کی آیات سن کر دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا ہونا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ، تینوں صفات کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگلی جو صفت بیان کی اس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں بھی نماز کے لیے لفظ پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز کے لیے لفظ فرمایا یقیمون، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کا قیام کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا قیام یہ ہوتا ہے کہ اس کو بالکل سیدھا مکمل ادا کیا جائے۔ یہ ستون ہے، ایک ستون کو قائم اسی وقت کہتے ہیں جب نیچے سے اوپر تک بالکل سیدھی پیمائش، اگر وہ درمیان میں کہیں ٹیڑھا میڑھا ہے تو وہ قائم نہیں کہلاتا۔ زاویہ قائمہ بالکل سیدھا۔ اسی طرح نماز قائم تب ہوگی جب مکمل صفات کے ساتھ نماز ادا ہو، جس کا وضو بھی درست ہو، جس نماز میں اعمال بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو، طریقہ بھی درست ہو، خشوع خضوع بھی ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرمائے۔ یہ بدن کی صفت ہے۔ اس کے بعد پانچویں اور آخری صفت مال کی بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک نے دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ فرمایا جو ہم نے دیا۔ پہلے یقین دلایا کہ ہم پہلے بھی دے سکتے ہیں، خرچ کر دو تو ہم پھر بھی دے سکتے ہیں۔ لہذا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ پانچ صفات جن کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ، دل کے ساتھ، بدن کے ساتھ اور مال کے ساتھ۔ تفسیر بحر محیط میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی صفات کے لیے تین نعمتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، جن لوگوں کے اندر یہ پانچ صفات ہیں وہ سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ اب میں اور آپ اپنا خود جائزہ لے لیں، پیرامیٹر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔
میئرمنٹ ہم خود کر سکتے ہیں ان صفات پر ہم کتنا پورا اترتے ہیں۔ اگر پہلی تینوں صفات موجود ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت یہ ارشاد فرمائی کہ لہم درجات عند ربہم، ایسے لوگوں کے اپنے رب کے پاس بڑے درجے ہوں گے، بڑے مقام ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جس کے اندر پہلی تین صفات ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اللہ کے ہاں اس کو بڑے درجات، بلند مقام ملیں گے۔ اور جس شخص کے اندر چوتھی صفت یعنی نماز کا قیام ہے، جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اس کے لیے انعام کیا ہوگا کہ مغفرتن، اللہ تعالیٰ اس کے بدنی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر کے بخشش فرما دیں گے۔ اور جس شخص کے اندر تیسری قسم کی صفت یعنی آخری صفت ہے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ وَرِزْقٌ کریم، اس نے اللہ کے لیے مال خرچ کیا، اللہ فرماتے میں اس کو عزت والی روزی عطا کروں، عزت والی روزی۔ میرے عزیز دوستو، ایک رزق عام مل جانا، ایک رزق کریم، چور کو بھی رزق مل جاتا ہے، ڈاکو کو بھی رزق مل جاتا ہے، ظالم کو بھی رزق مل جاتا ہے، کرپشن کرنے والے بھی اپنی تجوریاں بھر لیتے ہیں، لیکن وہ رزق کریم نہیں ہے۔ جو حق حلال کی محنت کی کمائی ہے، یہ باعزت روزی ہے، عزت والی روزی ہے۔ تو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو عزت والی روزی عطا فرمائیں۔ تو یہ 5 صفات، ان کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ، پہلی 3 صفات کا تعلق دل سے، دوسری صفت کا، چوتھی صفت کا تعلق بدن کے ساتھ، اور 5ویں صفت کا تعلق مال کے ساتھ۔ تو جو آدمی اپنے ان تینوں چیزوں کے اندر یہ صفات پیدا کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے 3 بڑے بڑے انعامات ذکر کیے گئے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان انعامات کا مستحق بنائے اور ان صفات کو اپنے اندر خوب پیدا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا